بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری اسلامی بہنوں، آج کا جو بیان ہے وہ زکوٰۃ کے بارے میں ہے۔ انشاءاللہ زکوٰۃ کی فضیلت، اہمیت بتائی جائے گی آج، اور اس کے دوسرے بیان میں اس کے مسائل بھی بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز پڑھو، قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ فرمایا وَالَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِیمٍ، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا ہے، قال صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اول، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان، کلمہ شہادت اور نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، زندگی میں ایک بار حج کرنا طاقت کے مطابق، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، مفہوم عرض ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس کا مال قیامت کے دن اس کے لیے گنجے سانپ کی شکل بنا دیا جائے گا۔ یاد رہے، گنجا سانپ زیادہ زہریلا ہوتا ہے، اور اس سانپ کی آنکھ پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، نقطے بھی زیادہ زہریلے کی آنکھ پر ہوتے ہیں۔ وہ سانپ اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، یعنی جو زکوٰۃ نہیں دے گا۔ پھر وہ سانپ اس شخص کے دونوں جبڑے پکڑے گا اور پھر اسے کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر ارشاد کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارکہ پڑھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخِلُونَ سے لے کر آخر تک۔ میرے محترم سامعین، دین بہت بڑی عظیم نعمت ہے، اور احکام شریعت سراپا رحمت ہیں۔ نماز کے بعد اہمیت زکوٰۃ اور صدقات کی ہے۔ صلاۃ کا حکم تو مکہ مکرمہ میں آ چکا تھا، اور زکوٰۃ کا حکم بھی آ چکا تھا، لیکن زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، کتنی ادا کرنی ہے، کس کو ادا کرنی ہے، یہ حکم مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد آیا۔ زکوٰۃ مساکین کا حق ہے، اور عمرہ کے ذمے یہ قرض حسنہ ہے جو انہوں نے مساکین کو ادا کرنا ہے۔ دراصل امیر لوگ جو ہیں وہ امانت دار ہیں
غریبوں کے مال کے. دے آر ٹرسٹی. امیر لوگ حقیقت مساکین غربا کے بینک ہیں. پہلی قوموں میں بھی نماز اور زکوٰۃ فرض تھی. عمرہ کو غریب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ ان کے مال کی تطہیر کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں. زکوٰۃ دینے سے بخل کا بہترین علاج ہوتا ہے. جو کنجوسی بہت موذی مرض ہے. زکوٰۃ دینے سے کبر کا بھی بہترین علاج ہے. کئی ایک نفسانی بیماریوں کا علاج ہے اور شیطان کے وسوسوں کا علاج ہے. عمرہ کو جن پر دولت ہے، دولت مند لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے ہمیں محتاج نہیں بنایا. غریب لوگ اور مدرسہ والوں کا امیروں پر احسان ہے کہ وہ ان کے مال کی تطہیر کرتے ہیں. یاد رہے، نیک باپ صحیح ہو اس کا اثر 8 پشتوں تک رہتا ہے. زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے بلکہ ایک عبادت ہے. جس کا کسی غریب کو دیکھ کر، جس انسان خاص کر امیر شخص کا کسی غریب کو دیکھ کر دل نہیں پسیجتا، وہ حقیقتاً انسان نہیں ہے. یاد رہے، بعض غریب بیچارے غربت سے تنگ آ کر چوری کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اور خودکشی کر بیٹھتے ہیں. اس جرم کے ذمہ دار اس علاقے کے امیر لوگ ہیں جس کے پاس مال ہے، زکوٰۃ کا پیسہ موجود ہے، لیکن وہ غریبوں کو ادا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو فقر، غربت اور ناداری سے محفوظ رکھے. کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا. فقر، ناداری، غربت کفر کے بعض دفعہ قریب پہنچا دیتی ہے. نماز بدن کی زکوٰۃ ہے اور روح کی زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ مال کی زکوٰۃ ہے. یاد رہے، مال میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے. مال تریاق بھی ہے اور مال زہر بھی ہے. یہ کیسے کمایا، کیسے استعمال کیا، کہاں خرچ کیا. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر امت کے لیے ایک فتنہ، ایک آزمائش ہے. میری امت کی آزمائش، فتنہ مال ہے. کسی کے پاس سانپ ہو اور وہ اسے تریاق بنا لے تو خود بھی فائدہ اٹھائے گا اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائے گا. یہی حال مال کی مثال سانپ ہے، اور اس کا صحیح استعمال
سیکھ جائے گا تو اس کے لیے تریاق بنے گا، ورنہ یہ سانپ اس کو ہلاک کر دے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا مال کا منتر کیا ہے؟ نمبر 1، مال کا مقصد کیا ہے؟ طریقے آمدن کی سخت نگرانی ہو، خرچ کرنے کی نگرانی ہو، آ کہاں سے رہا ہے، جا کہاں سے کہاں رہا ہے۔ اگر یہ سمجھ آ جائے تو یہ مال کا منتر ہے، پھر یہ مال کا سانپ کاٹے گا نہیں۔ اور نیت کیا ہے مال کمانے کی اور اس کے خرچ کرنے کی؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا ساری دنیا کا مال اللہ کی رضا کے لیے لے لانا، اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی زہد ہے، لیکن ذرہ پر بھی نہ لینا حب جاہ کے لیے ہو، یہ دنیا داری ہے۔ یاد رہے نماز کے بعد جس عبادت کا حکم ہے وہ زکوٰۃ ہے، اس کا ڈولی دامن کا ساتھ ہے۔ زکوٰۃ سے مال کی تطہیر ہوتی ہے، مال پاک ہوتا ہے اور پھر وہ بڑھتا ہے۔ سود سے مال کم ہوتا ہے، حتیٰ کہ صدقات $1 اگر اللہ کے راستے میں دیں تو 10 گنا، اور قرآن ایک دفعہ 7 بالیوں کی مثال دی ہے، اور ہر بالی میں 100 دانے، 700 گنا۔ اور رمضان میں سبحان اللہ اور 7 سے ضرب دے دیں، اور لیلۃ القدر کی رات سبحان اللہ وہ تو 84 سال کی عبادت کی طرح ماشاءاللہ اجر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ زکوٰۃ سے رزق میں برکت ہوتی ہے، کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ خوشحال بننے کا بہترین طریقہ، بہترین نسخہ زکوٰۃ ادا کرنا اور زیادہ سے زیادہ صدقات ادا کرنا۔ زکوٰۃ دینے سے، صدقات دینے سے دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتی ہے، اور خوش قسمت ہے انسان جس کے حق میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں۔ اور دعائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل ہے۔ زکوٰۃ دینے سے غربا پروری ہوتی ہے اور عزتیں نیلام ہونے سے بچ جاتی ہیں۔ جہنم سے بچنے اور جنت میں جانے کا سامان زکوٰۃ کے ادا کرنے میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عزت کی قسم، بخیل یعنی کنجوس، جو زکوٰۃ نہیں دیتا، صدقات نہیں ادا کرتا، غریبوں کی مدد نہیں کرتا، وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اور یاد رہے فرمان مصطفیٰ فرمان خدا ہے۔ فرمایا زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے بخل کی سزا آسمانی رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جو زکوٰۃ ادا نہ کرے اور بخیل ہو، اس کے لیے رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، بارشیں رک جاتی ہیں،
قحط مسلط ہو جاتا ہے اور دشمن مسلط ہو جاتا ہے. جیسے پہلے عرض کیا، 2 نقطوں والا سانپ مسلط ہو جاتا ہے، اور اونٹ ہوں تو اونٹوں کی زکوٰۃ اگر نہ دی جائے تو اونٹ روندیں گے اپنے پاؤں تلے. اس طرح بکریاں اپنی سینگ ماریں گی جن کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی. ماتھا اور پیشانیاں وہ سلور چاندی سونے کو پگھلا کر اس سے داغا جائیں گے. گائے بھینسوں کی اگر زکوٰۃ نہ ہوگی تو اپنے کھروں سے وہ زکوٰۃ نہ دینے والے کو رون دیں گے. یاد رہے، زکوٰۃ سے مصائب بلائیں ٹالتی ہیں، اور نہ ادا کرنے پر بلائیں اور مصیبتیں آتی ہیں. اور یہ تو مصدقہ بات ہے. اگر کوئی عورت اپنے زیورات کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس کے اکثر طور پر زیورات گم ہو جاتے ہیں یا چوری ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ صدقات کی پرورش فرماتے ہیں، حتیٰ کہ قیامت میں رائی بار نیکی احد کا پہاڑ بن جائے گی. صدقات کو تو قرض حسنہ فرمایا، اور قرض ہمیشہ واجب الادا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہزاروں برکتوں کے ساتھ وہ واپس ادا کرتے ہیں. یہ صدقات کر دینا بہترین تجارت ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے. اس کی گارنٹی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ آپ کے سامنے میں نے چند فضائل زکوٰۃ و صدقات کے عرض کیے ہیں، تو لہذا ہمیں چاہیے کہ باقاعدہ ہر سال زکوٰۃ ادا کریں. ایک دن مقرر فرما لیں اسلامی مہینے کا، مثال کے طور پر 1 رمضان مقرر فرما لیں، اور باقاعدہ اس دن زکوٰۃ کے مسائل سیکھ کر اور باقاعدہ زکوٰۃ ادا کیا کریں. ورنہ ہم مال چھوڑ جائیں گے زکوٰۃ دیے بغیر تو وارثین تو عیش کریں گے اور ہمیں جوتے پڑیں گے. یہ عقل مندانہ روش نہیں ہے. اس لیے اپنے ہاتھوں ہی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا باقاعدہ کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو باقاعدہ زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایک ایک اعلی حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ فضا بیان ہو چکے. انشاءاللہ اگلا بیان ہوگا وہ زکوٰۃ کے مسائل کے اوپر ہوگا. یاد رہے کہ جو فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا، مسائل سیکھنا بھی فرض ہے. جیسے نماز فرض ہے، اس کے مسائل سیکھنا فرض ہے. زکوٰۃ فرض ہے، اس کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے. جس پر حج فرض ہے، حج کے مسائل سیکھنا فرض ہے. روزے فرض ہیں، روزوں کے مسائل سیکھنا فرض ہیں. انشاءاللہ اگلا بیان وہ ہوگا. آپ مسائل سیکھیں اور باقاعدہ زندگی میں ادا کرتے رہیں. اللہ تعالی ہمارے زکوٰۃ صدقات کو قبول فرمائے اور ہمیں دین و دنیا میں سرخروئی عطا فرمائے، اور ہم کو جنت الفردوس عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین.
دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔